السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم اخرجہ مسلم۔ ابھی بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 70 پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جابر بن سمرہ بن جنادہ یہ صحابی ہیں، کوفہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی، وہیں رہے، اور ان سے تقریباً 146 احادیث مروی ہیں۔ سن 73 ہجری میں وہیں وفات پائے۔ سن 73 ہجری میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ حدیث جو بھی ان کی پڑھی گئی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی، ان یہ تاکید کا کلمہ ہے۔ رجل مانے آدمی، ان رجلا یہ کہ ایک آدمی نے، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سأل سوال کیا، پوچھا، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا۔ اتوضأ من لحوم الغنم، اتوضأ اصل میں یہاں حرف استفہام محذوف ہے، اتوضأ ایسے ہونا چاہیے۔ اصل عبارت کیا ہے؟ اتوضأ کیا میں وضو کروں؟ اتوضأ کا معنی کیا ہوگا؟ میں وضو کروں۔ من لحوم الغنم، من معنی سے، لحم کی جمع لحوم گوشت، لحوم لحم کی جمع ہے گوشت کے معنی میں۔ الغنم معنی بکری، کیا میں بکری کے گوشت کھانے سے وضو کروں؟ یہ سوال کیا۔ مٹن کھانے سے کیا وضو کرنا ہے؟ قال ان شئت، قال آپ نے کہا، قال آپ نے فرمایا، آپ نے کہا، جواب دیا، ان شئت اگر تم چاہو، ان مانے اگر، شئت تم چاہو، شئت تم چاہو، ان شئت اگر تم چاہو تو وضو کر لو، یعنی وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر تم چاہے تو وضو کرنا تو وضو کر سکتے ہو، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ واجب اور ضروری حکم نہیں ہے۔ ان شئت اگر تم چاہو، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ اختیار ہے۔ صحابی رسول دوبارہ سوال پوچھتے ہیں، قال اتوضأ من لحوم الابل، کیا میں وضو کروں اونٹ کا گوشت کھانے سے؟ اتوضأ کیا میں وضو کروں، من لحوم الابل لحم کی جمع لحوم گوشت، الابل منے اونٹ، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ قال نعم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم جی ہاں۔ معلوم یہ ہوا کہ
کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا. یعنی ہم وضو کر کے آئے، نماز پڑھ کے آئے یا وضو بنا کے آئے، اب دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو کھانے کے بعد ٹوٹ جائے گا. جیسے ہم اونٹ کا گوشت کھائیں گے وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. اس حدیث کو یہاں پہ لانے کا مقصد یہی ہے کہ عنوان چل رہا ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں. تو ایک چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ اونٹ کا گوشت کھانا ہے. اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں نواقض وضو میں اس کو شمار کیا ہے. اخرجہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اپنی صحیح میں بیان کیا ہے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتوضأ، کیا میں وضو بناؤں، من لحوم الغنم، بکری کا گوشت کھانے سے. یعنی بکری کا گوشت کھایا تو کیا وضو ٹوٹ گیا؟ کیا کھانے کے بعد وضو بنانا ہے؟ قال ان شئت، آپ نے کہا اگر تم چاہو، یعنی ضروری تو نہیں ہے لیکن اگر تم چاہو تو بنا سکتے ہو. قال اتوضأ من لحوم الابل، من لحوم الابل. دوسرا سوال یہ کیا کہ اتوضأ، کیا میں وضو بناؤں، من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت کھانے سے. یعنی کیا اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا وضو بناؤں؟ قال نعم، جی ہاں. آپ نے فرمایا نعم، ہاں. قال، آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں. یعنی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو بناؤ. جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم کہہ دیا، جس چیز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہاں کہہ دیا تو وہ ہاں ہے، وہ قیامت تک اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے. کسی حلال کے بارے میں کہا ہاں تو وہ حلال ہے، کسی حرام کے بارے میں ہاں کہا تو وہ حرام ہے. وضو ٹوٹنے کے متعلق کہا ہاں ٹوٹتا ہے تو صرف ہاں کہہ دینا نبی کا، یہ قیامت تک کے لیے ہاں باقی رہے گا، اس کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتے. تو اس حدیث کا مفہوم جو واضح ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہی اہل الحدیث کی رائے ہے، یہی اہل حدیث کا موقف ہے. جمہور محدثین اور جمہور اہل علم کا یہی مفہوم علماء نے ذکر کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان دونوں بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے. اور جہاں حدیث میں وضو کا ذکر کیا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ کلی کر لینا، ہاتھ دھل لینا ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. صحیح بات وہی ہے جو حدیث میں بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں وضو سے مراد صرف ہاتھ اور کلی کرنا نہیں ہے، ہاتھ دھلنا یا منہ دھونا یا کلی کرنا نہیں ہے، بلکہ مکمل شرعی وضو ہے. جیسے ہم نماز میں داخل ہونے سے پہلے وضو بناتے ہیں، پہلے ہاتھ دھلتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھلتے ہیں، پھر ہاتھ دھلتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتے ہیں، پھر پیر دھلتے ہیں. جیسے وضو کا طریقہ مکمل بتایا گیا ہے اسی طریقے سے نماز والا وضو بنانا پڑے گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ وضو بناؤ یا وضو کرو، اور آپ نے کہا ہاں تم وضو بناؤ یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی کوئی حکمت ضرور ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ دیکھیے ہر اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے. کوہان معروف چیز ہے، جیسے کہ اونٹ کی جو کمر یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پیٹھ کا جو حصہ ہوتا ہے،
تو گردن اور پیٹھ کے بیچ میں ابھری ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کو کوہان کہتے ہیں. وہ اصل کیا ہے؟ چربی جمع ہوتی ہے. تو اس کوہان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے. اور حقیقت ہے کہ جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، یعنی آگ سے جن کو پیدا کیا گیا ہے، کھانے والے کی مشابہت کھانے کے ساتھ ہوگی. یعنی ہم اونٹ کا گوشت کھائیں گے، شیطان اس اونٹ کی کوہان پر رہتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے. تو اس میں آگ کی مماثلت ہے، آگ کی کیا ہے؟ مشابہت ہے. لہذا جب اونٹ کا گوشت کھائے گا، جو شخص اونٹ کا گوشت کھائے گا، تو اس میں از خود شیطانی جو قوت ہے وہ پیدا ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جن کی خوراک اونٹ کا گوشت ہے، ان کے اندر شیطنت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. غرور، فخر اور تکبر یہ زیادہ پائی جاتی ہے. اس کی وجہ کہ آدمی جو چیز کھاتا ہے اس کے اثر کو قبول کرتا ہے. تو اونٹ کے گوشت کھانے میں یا اونٹ کے چرواہے میں سختی یہ ضرور پائی جاتی ہے. تو شیطان کی تخلیق بھی آگ سے ہوئی ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے. حدیث مذکور بھی اسی کیفیت کی ترجمان ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں، تاکہ وہ جو گرمی ہے اور جو شیطنت ہے وہ قوت کیا ہو؟ بجھ جائے اور آدمی انسان کے اثرات کو قبول کر لے. بہرحال یہ بظاہر ایک علت ہے، ایک حکمت ہے. یہ کوئی شرعی حکمت نہیں ہے. جو دین اور شریعت کے معاملات ہیں، جو دین اور شریعت کی تعلیم ہے، وہ سب معاملات تعبدی ہوتے ہیں. اس کو عقل پر پرکھنا، عقل پر تولنا اور اس کو بنیاد بنانا یہ جائز نہیں ہے. دین کی بنیاد احادیث پر ہے، شریعت پر ہے. اس کو ویسے ہی ماننا پڑے گا جیسے احادیث میں بیان کیا گیا ہے. اس میں عقل کا دخل نہیں لڑایا جائے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیا کہ ہاں وضو کرو، تو وضو کرنا ہے. اب یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ وضو کیوں کریں، کیا وجہ ہے. ہم مٹن کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، اور دمبا کھاتے ہیں، کبوتر کا گوشت کھاتے ہیں، دوسری جانور کا گوشت کھاتے ہیں، وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن آخر اونٹ کے گوشت کیوں وضو ٹوٹتا ہے؟ یہ سوال نہیں کیا جائے گا. یہ سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ ایسے ہے تو وہ ایسے ہی ہے، اس کو ایسے ہی ماننا پڑے گا. اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں. علی کل حال حدیث کا مختصر جو مستفاد ہے وہ یہی کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اس حدیث کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اس حدیث سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں. نمبر 1، سوال کرنا چاہیے. نمبر 1، سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہماری شریعت میں آسانی ہے. ہماری شریعت میں آسانی ہے. ساری پکی چیز کھائیں ہمارا وضو سلامت رہے گا، لیکن ایک چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے گا. یہ آسانی ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ وضو کے مسائل جاننا چاہیے. وضو کے مسائل سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ کیسے وضو بنایا جائے گا، وضو کن سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ گوشت کھانا چاہیے، گوشت کھا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم.